دوبارہ اس حوالے سے دہرا دیتا ہوں کہ نسیم وکی صاحب جو ہیں وہ ایک نیشنل لیول کا ایک فگر ہیں، آرٹسٹ ہیں، اور انڈیا میں بھی ان کا جو ہے وہاں بھی گئے اور پروگرام کیے اور باہر بیرون ممالک بھی انہوں نے پرفارم کیا۔ تو یہ جس دن یہ وقوع ہوا اس دن صبح 2:30 بجے کے قریب یہ 15 پہ کال چلی کہ جو نسیم وکی ہیں آرٹسٹ ہیں ان کی گاڑی پہ کسی نے فائر کیے۔ تو ہم نے فوری پولیس جو ہے اس نے رسپونڈ کیا اور موقع پہ گئے سارا، پھر ہم نے ان سے خود رابطہ کیا، میرے آفس سے بھی رابطہ کیا اور میں نے خود بھی ان کو کال کی اور میں نے ان کو اپنا نمبر دیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کدھر ہیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو ہم ڈسکس کریں۔ انہوں نے کہا جی میں لاہور آ گیا ہوں اور میں واپسی پہ دوبارہ آتا ہوں تو آپ سے ملوں گا، اور تھیٹر کے حوالے سے پھر ہم نے وہ کیس ڈسکس کیا کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کچھ اپنے خدشات کا اظہار کیا اور ڈائریکٹ انہوں نے نہیں کہا کہ کس نے کروایا، تو انہوں نے کہا کہ ویسے ہماری جو انڈسٹری ہے اس میں بعض اوقات اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ہم کہیں پہ تھیٹر کرنا چاہتے ہیں تو کئی لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے کہ وہ پہلے کو تھیٹر کر رہے ہوتے ہیں، بزنس ڈسٹرب ہوتا ہے، یا جس طرح لوکل لیول پہ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پاسز وغیرہ زبردستی لینے والے کوئی ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ نہ کریں۔ تو ہم نے ان کو یقین دلایا اور آج یہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں، اور ان کو ہم نے یقین دلایا ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ تعالی فیصل آباد میں تھیٹر کرنا ہے۔ پولیس نے ان کو تحفظ انشاءاللہ دینا ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ ان کو بالکل یہ اپنے بے خوف و خطر انشاءاللہ کریں گے۔ جن لوگوں نے یہ کیا ہے اس حوالے سے ہم CCTV فوٹیج بھی اکٹھی ہم نے کچھ کی ہے ان کے اطراف میں، اور ان لوگوں کو بھی ڈھونڈ کے ہم نے جیل بھجوانا ہے تاکہ ان کو یہ ہو۔ اور آج ہمارے پاس بیٹھے ہیں، اس حوالے سے میں یہ بھی آپ سے کہوں کہ اس بات کا نوٹس IG صاحب پنجاب نے بھی لیا ہے۔ ابھی انہوں نے بھی ہم سے پوچھا کہ بھئی آپ ایک آرٹسٹ ہیں تو ان کو اگر خطرہ ہو گیا تو کیوں ہو گیا، تو ہم نے ان کو بھی یہی وضاحت دی جو آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم ان سے رابطے میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کو یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا، تھیٹر کریں گے اپنا اور بلا خوف و خطر انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ ہمارے پاس موجود ہیں تو آپ بھی کوئی ان سے بات۔ جی آپ نے جو سوال کیا یہ واقعی ریلیٹڈ سوال ہے آپ کا، اور یہ بہت زیادہ ہمیں اس بات پہ شرمندگی ہوتی ہے جب ہم دوسرے شہروں میں ڈرامہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ ہمیں اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جی آپ کے فیصل آباد میں تھیٹر جو ہے محفوظ نہیں ہے، ایکٹر کی عزت نہیں ہے، تھیٹر جس طرح دوسرے شہروں میں چلتا ہے آپ کے شہر میں نہیں ڈرامہ کرنا۔ تو یہ کچھ چیزیں اس طرح کی اسٹیبلش ہو چکی تھی، انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے میں نے فیصل آباد کے اپنے اسٹیج کو آباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں میں بہت حد تک کامیاب ہوا، بلکہ ایک ہی رات میں کامیابی ملی الحمدللہ۔ میں اسٹیج کو اس جگہ پہ لے گیا ہوں کہ اب بہت نزدیک ہے وہ دن کے فیملی بھی آسانی سے بیٹھ کے تھیٹر دیکھ سکے گی۔ تو کچھ لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہضم ہوتی یا نہیں ہوتی، یہ کیا پرابلم ہے۔ مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے اس بات کی ہوئی ہے کہ CPO صاحب نے جو مجھے کال کی ہے نا صبح، اس کے بعد میں 1 سیکنڈ کے اندر میں ریلیکس ہو گیا۔ میں نے کوئی کوشش نہیں کی کسی کے ساتھ بات کرنے کی، میں نے کسی کو نہ میں نے فیس بک پہ لائیو آیا ہوں، نہ میں نے کسی کو بتایا ہے کہ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش ہوا ہے۔ مجھے ان کا جو کانفیڈنس تھا، جو ان کا مجھے ایک فون تھا جو انہوں نے مجھے تحفظ دینے کی بات کی، میرے لیے وہ بہت اہم تھی اور بہت اچھی تھی۔ اور آج بھی انہوں نے بلا کے جو مجھے رسپانس دیا ہے، میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہماری پولیس جو ہے اور یہ ہمارے جو افسران ہیں ہمارے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ میں میرے دل میں جو الفاظ ہیں، میرے منہ میں جو الفاظ ہیں وہ بیان نہیں کیے جا سکتے، لکھے نہیں جا سکتے، وہ بہت زیادہ لفظ ہیں۔ جی سر، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو نا انڈر گراؤنڈ چلتی رہتی ہیں۔ کچھ آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کو چھپا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اب اس خوف کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک بیڑا اٹھایا کہ اس میں یہ ہے کہ باقی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے فنکار ہیں جو غریب لوگ ہیں، ان کے اوپر جب تھوڑے سے کرائسس آتے ہیں یہ ایک دم یہ غربت میں چلے جاتے ہیں، وہ مانگنے والی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو کم از کم یہ اپنی ایک ڈگنیٹی میں آ جائیں، ان کو جب یہ تحفظ ملے گا اور تھیٹر جو ہے یہ کلین ہو جائے کہ وہاں پر ایسے لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے جو تھیٹر میں فنکاروں کے اوپر روب جما کے، ایک بندے کا فیلڈ نہیں ہے، کریٹیو لوگ نہیں ہیں، یہ کریٹیو لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، میرے ساتھ سچ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، بلکہ آغا ماجد میرے ساتھ تھے تو ہم دونوں جا رہے تھے، ہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا ہے۔ نہیں سر، لڑکیوں کے اوپر جب بھی کبھی فائرنگ ہوئی ہے میں نے اپنا بہت بولڈ اپنے انٹرویو دیے جب بھی ہوا ہے۔ تو ہماری ایک آرٹسٹ اس کا مرڈر ہوا تھا، تو جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا تھا کہ اس میں اس کا ہی قصور تھا، کیونکہ جب یہ اپنی پروٹیکشن کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں
تو پھر اس کے بعد اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو سب فنکاروں پہ فائرنگ نہیں ہوتی. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ کسی کے اوپر جیلسی میں ہوتی ہے. ابھی میں اس کو مطلب جیلسی کہہ سکتا ہوں کہ فیصل آباد کے شہر کو ہم نے دنوں کے اندر ابھی جو تھیٹر چل رہا ہے جیسے لاہور میں چل رہا ہے یا گجرانوالہ میں چل رہا ہے یا راولپنڈی میں چل رہا ہے, تو بہت گرا ہوا تھا ہمارا مورال تھیٹر کا. تو ایک دم سارے شہروں سے اوپر آیا وہ کچھ لوگوں کو چیز شاید ہضم نہیں ہو رہی کہ مطلب یہ نسیم وکی ابھی انڈیا میں گیا تو کپل شرما کو سکھا کے اور اتنا بڑا شو سٹینڈ کر کے ابھی یہ فیصل آباد میں آ گیا تو یہ کچھ کر کے دکھائے گا, کچھ کرے گا. تو اس طرح کے کوئی عنصر جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں, لیکن یہ بات ہم واضح نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے ایسا کیوں کیا. مطلب ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی غلط فہمی بھی ہو جائے اس میں. جب وہ انویسٹیگیشن کریں گے, بندے سامنے آئیں گے تو ہی پتہ چل سکے گا یہ اصل معاملہ ہے کیا. میں اس فورم کے توسط سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ نسیم وکی جو ہیں ان کے ساتھ اور تمام آرٹسٹ جو صوبہ پنجاب کے ہیں ان سب تمام کے ساتھ صرف فیصل آباد پولیس نہیں بلکہ پورے پنجاب کی پولیس جو ہے وہ پورے پنجاب کے ہر آرٹسٹ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی ہے. اور ہمارے اب ہم نے نسیم وکی صاحب اب ہمارے آرٹسٹوں کے اور پنجاب پولیس کے سمجھ لیں ہمارے یہ امبیسڈر بھی ہوں گے آرٹسٹ میں. اور اس حوالے سے بھی میں آئی جی صاحب کے لیول پہ بھی یہ بات ادھر کنوے کروں گا کہ پورے پنجاب میں کسی آرٹسٹ کو کبھی کوئی پرابلم ہو, ہمارے طرف سے ہم ان کو نمائندہ بناتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کہیں بھی آپ کو پرابلم ہو. فیصل آباد شہر کے تمام آرٹسٹ بھی اب آپ نے ان کو کرنا سنبھالنا ہے, اور پورے پنجاب میں کہیں ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے, ہم آئی جی صاحب کے لیول پہ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہر آرٹسٹ کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. اور نسیم وکی صاحب کے ساتھ پورے پنجاب کی پولیس کھڑی ہے. تھینک یو سر. دوسری بات, آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت لیں گے, وہ یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے سوالات کیے ہیں اس کا میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جتنے دن ہمارا ساتھ ہے اور ہمارے جو آفیسرز بیٹھے ہیں ہماری ساری ٹیم کا آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کو ایک بات کی تسلی دینا چاہتے ہیں جو پہلے انسیڈنٹ کے حوالے سے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری کوئی بات ایسی نہیں کہ جس کو ہم چھپانا چاہیں. ہمارے جو اچھا کام ہوگا وہ آپ کو بتاتے جائیں گے. اگر کہیں کمی کوتاہی رہ گئی, جیسے کل او ایس ایچ او نے صرف پرچہ لیٹ کیا تو ہم نے معطل کیا, آپ کو بتایا کہ یہ کچھ لفظش ہوئی, وہ دوسرے مقدمے کی بات کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر بعض اوقات پولیس بھی انسانوں سے بنی ہے اور انسان جب کوئی واردات ٹریس کرتے ہیں, بھاگتے دوڑتے ہیں تو انسان تھک بھی جاتے ہیں, گرتے بھی ہیں, کوئی کبھی ڈاکو ہاتھ آتا ہے, کوئی کبھی کیس دیر سویر بھی ہو جاتی ہے. وہ انسانی جو لفظیں ہیں یا اس کی لمیٹیشنز ہیں یا حدود و قیود ہیں انسانی, وہ آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں, لیکن ہم ایک بات کی تسلی دیتے ہیں کہ ہماری نیت انشاءاللہ تعالی معاملات کو بہتر کرنا.